آج جو دم بھر کے یا علی کے جو نعرے لگا رہے ہیں نا، یہی لوگ ہیں قاتلان علی بھی، حضرت علی کی شہادت، یہی لوگ ہیں قاتلان حسن بھی۔ سنیوں سے جتنی غداریاں کرو، بے وفائیاں کرو، جتنی تکلیف دو، جتنا نقصان پہنچاؤ، اتنا ہی ان کے پاس اجر و ثواب بھی ہے، کیونکہ ہمیں اور آپ کو یہ مسلمان نہیں سمجھتے، آپ غلط فہمی میں ہیں۔ چاہے وہ لا الہ پڑھتا ہو، چاہے وہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا ہو، چاہے وہ نمازیں پڑھتا ہو، چاہے وہ حج کرتا ہو، ارکان اسلام کو تسلیم کرتا ہو، ایمان کے تمام ارکان پر اس کا ایمان ہو، سب کچھ ہو، اگر ان کی ٹولی میں شامل نہ ہو جو اس طرح وہ کہہ رہے ہیں، جو عقیدے ان کے ہیں، تو پھر وہ کافر۔ یمن کی حکومت، سیریا کی حکومت، لبنان کی حکومت، اسی طرح سوڈان، مصر، جتنے مسلمان ممالک کے اندر ایک خارجی فکر نشو نما پائی اور حکومت کے خلاف لوگ کھڑے ہوئے تو وہ بھی گرے، حکومت بھی گری، اور آج تک مسلمان اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکے۔ یہ لوگ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا، بظاہر جو دیندار رہیں گے، لیکن ان کے اس تکفیری عقیدے کی وجہ سے، مسلمانوں کو قتل کرنے کے عقیدے کی وجہ سے کہ صرف ہم مسلمان ہیں، ہمارے ساتھ جو دے گا وہ مسلمان ہوگا، باقی سب کافر، بم لگا کر خود جا کر بلاسٹ کر دینا، اپنے آپ کو ختم کر دینا ہے۔ یہ فکرہ اسی نے پیش کیا تھا، یہ کانسیپٹ یہیں سے آیا تھا۔ شہادت، یہ شہادت ہے، اور نتیجے میں ختم ہونے والے کون؟ یا تو عام مسلمان ہیں یا سادہ لوہ لوگ ہیں۔ جہاد رکھا گیا فساد کو ختم کرنے کے لیے، برائی کو ختم کرنے کے لیے، دنیا سے اندر کفر و شرک مٹانے کے لیے، ظلم استبداد کو ختم کرنے کے لیے۔ یہ ہے جہاد، جس کے اصول ہیں، جس کے ضوابط ہیں، جس کے قواعد، جس کے قوانین ہیں، اس کے مطابق اگر ہوگا تو پھر جہاد ہے، ورنہ پھر منمانی اگر ہوں گی ان خارجیوں کی طرح تو پھر فساد ہے۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، تعریف و تقدیس، تحمید و تمجید و تسبیح صرف اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی دولت سے نوازا اور ہر قسم کی گمراہی سے بچا کر صراط مستقیم پر گامزن کیا۔ بس اللہ کا کروڑا شکر احسان ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرتے دم تک ہمیں اسی صراط مستقیم پر باقی رکھے، اور اسی کلمے پر ہمارا ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، اور اللہ کی جنتوں کے ہم حقدار بن جائیں، آمین یا رب العالمین۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو ہمارے اور آپ کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں ہر طرح کی ہدایت کے راستے، نیکیوں کے طریقے، ان سب کے بارے میں باخبر کیا، اور ہر طرح کی گمراہی سے آپ نے ہمیں ڈراوا دیا، اور صحیح منہج پر، صحیح راستے پر جہاں اپنے صحابہ کو آپ لے کر چلے، وہیں پر ان صحابہ کے بعد تمام امت کو اسی راستے پر چلنے کی آپ نے ہدایت فرمائی۔ حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبے کا عنوان شہادت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔
محرم کی مناسبت سے اس سے پہلے 2 خلفائے راشدین کی شہادت کا ذکر آپ کے سامنے آ چکا، جن کی قربانیاں اس امت کے لیے بڑی عظیم قربانیاں تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، پھر اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت۔ مختصر سے انداز سے ان دونوں کے حالات اور شہادتیں کس ضمن میں واقع ہوئیں، کس طریقے سے یہ شہادتیں انجام پائیں، ان کا کچھ ذکر آپ کے سامنے آ چکا۔ تو اسی مناسبت سے جہاں دوسرے خلیفہ شہید ہوئے، تیسرے خلیفہ شہید ہوئے، تو اس امت کے چوتھے خلیفہ بھی شہادت کے اس مقام پر فائز ہوئے ہیں۔ یہ امت کے عظیم اکابر صحابہ جو رعیل اول ہیں، نبی کے ساتھی ہیں، ہر مقام پر ان کی قربانیاں اتنی زیادہ ہیں کہ ذکر کرتے کرتے ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ اور ان کی شہادتیں بے شمار شہادتیں، کسی ایک شہادت کا ذکر کر کے باقیوں کو چھوڑ دینا، یہ در حقیقت اگر کہا جائے تو ان صحابہ کے ساتھ ناانصافی کا معاملہ۔ ہر صحابی اپنی جگہ اس دین کے لیے قربان ہونے کے لیے اپنی جان اپنی ہتھیلی میں تیار رکھا ہوا تھا۔ نبی کے اشارے پر جہاں اس نے ہجرت کی، اپنا مال چھوڑا، اپنا وطن چھوڑا، اپنے عیال کو چھوڑا، اپنے اہل کو چھوڑا، اپنے کاروبار کو چھوڑا، وہیں پر اس نبی کے اشارے پر اللہ کے لیے اس نے اپنی جان کو بھی اللہ کے حضور پیش کر دیا۔ بے شمار صحابہ، ان گنت، آپ شمار کرنے لگیں تو شاید پورا دن بھی ناکافی۔ ان میں وہ عظیم ترین وہ خلفاء راشدین بھی رہے جن کو دشمنان اسلام نے دھوکے سے قتل کیا اور اسلام کے لیے قربان ہوئے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ حضرت عمر کی شہادت، جس طرح آپ نے سن لیا، یہ بھی ایران کا مجوسی تھا، ابو لولو فیروز، ایران سے اس کا تعلق تھا۔ اور آج بھی اہل ایران، جن کو ہم بھائی کہتے ہیں، اس کی مزار بنا کر، وہ ہے تو نہیں، یہ تو جہنم رسید ہوا مدینے میں، لیکن اس کے نام کی مزار بنا کر آج بھی جو ہے اس کو بابا شجاع الدین کا لقب دے کر اس کو پوج رہے ہیں، اس کو پکار رہے ہیں، اس کو اللہ کا بڑا ولی سمجھتے، جو حضرت عمر کا قاتل۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی اگر آپ دیکھیں تو یہی اہل ایران، اہل بصرہ، اہل کوفہ، یہ سب مل کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا، اور کئی دنوں کے بعد آپ کی شہادت کا وہ واقعہ پیش آیا۔ تو اسی محرم کے قریب کے ایام، ذوالحجہ کے اواخر کے یہ ایام تھے۔ تو چونکہ 3 خلفاء کا واقعہ آپ کے سامنے آ چکا، تو چوتھے خلیفہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، تو ان کی شہادت بھی ہم آپ کے سامنے ذرا پیش کر دینا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کو بھی قتل کرنے والے، شہید کرنے والے یہی کوفی تھے، یہی کوفہ کے لوگ تھے۔ آج جو دم بھر کے یا علی کے جو نعرے لگا رہے ہیں نا، یہی لوگ ہیں قاتلان علی بھی، حضرت علی کی شہادت۔ یہی لوگ ہیں قاتلان حسن بھی، جنہوں نے زہر دیا، اور انہی کے ڈر سے حسن نے کوفہ چھوڑ دیا تھا، لیکن پھر بھی یہ لوگ نہیں چھوڑے، اور انہی کے آبا و اجداد تھے جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں،
یہی وہ لوگ تھے جو حضرت حسین کو بھی بلایا اور دھوکے سے انہوں نے قتل کیا۔ کربلا کا واقعہ، ان کی جو شہادتیں ہوئیں، اس کا سبب بھی یہی کوفی ہیں جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں۔ پچھلے خطبے میں اس کی کچھ تفصیل آپ کے سامنے آ چکی، تو معلوم یہ ہوا کہ ان شیعوں کی غداریاں اسی وقت سے چلی آ رہی اور چل رہی اور چلتی رہیں گی، کیونکہ ان کے دین و ایمان کے اندر غداریاں کرنا تو ان کے اندر لکھا ہوا۔ سنیوں سے جتنی غداریاں کرو، بے وفائیاں کرو، جتنی تکلیف دو، جتنا نقصان پہنچاؤ، اتنا ہی ان کے پاس اجر و ثواب بھی ہے، کیونکہ ہمیں اور آپ کو یہ مسلمان نہیں سمجھتے۔ آپ غلط فہمی میں، آپ غلط فہمی میں، آپ ابھی سو رہے ہیں، جبکہ وہ لوگ جاگ کر کہیں زیادہ آگے دشمنیوں کو پال رہے ہیں۔ وما تخفی صدورہم اکبر، ان کے دلوں کے اندر جو کینہ، جو نفرت، جو کپٹ، جو بغض و عداوت سنیوں کے خلاف ہیں، جو سادہ لوگ مسلمانوں کے خلاف ہیں، وہ کہیں زیادہ چھپی ہوئی ہیں۔ ظاہر تو بہت کم کرتے ہیں، لیکن جو چھپی ہوئی جو ان کی دشمنیاں ہیں، اللہ وقتاً فوقتاً کچھ ان سے ظاہر بھی کروا دیتا، ورنہ ان کے پاس تقیہ کا مطلب ان کے دین کا ایک رکن، جس کے اندر اپنے اس عقیدے کفر، عقیدے عداوت، عقیدے بغض، ان نفرتوں کو چھپانا اور سنیوں سے اظہار ہمدردی کرنا، سنیوں کے سامنے اپنے آپ کو ایمان والے بتانا، یہ ان کے عقیدے کے اندر داخل ہے، جس کو تقیہ کہتے ہیں، چھپا دینا، جس پر ان کے پاس بڑے بڑے اجر و ثواب ذکر کیے گئے ہیں۔ یہاں تک ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ حضرت جعفر صادق جو ان کے چھٹے امام ہیں، ان کی طرف بہت ساری چیزیں منسوب کر دی گئی ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں، لیکن انہوں نے 12 امامی جو سلسلہ، اس سلسلے میں چھٹے مقام پر ان کو رکھا، اور ان کی طرف بہت ساری حدیثیں بھی انہوں نے منسوب کی، اور انہی کی طرف فقہ بھی منسوب کی انہوں نے۔ فقہ جعفری آپ نے سنا ہوگا، ان کے پاس فقہ جعفری، وہ جعفر صادق ہیں، تو ان کی طرف منسوب کئی ایک حدیث انہوں نے کر رکھی ہیں، جس میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے جو ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، جن کے ائمہ ان کے ذاکر بیان کرتے ہیں کہ ایک سنی سے جتنا تم جھوٹ بولو گے، تقیہ کرو گے، اس جھوٹ کا نام انہوں نے تقیہ رکھا، جتنا تم تقیہ کرتے جاؤ گے اتنا ہی تم جعفر صادق کے ساتھ حج کا ثواب پاؤ گے۔ اللہ اکبر، یہ کیسا دین ہے؟ جھوٹ بولتے جاؤ اور حج کا ثواب، وہ بھی اپنے بڑے امام کے ساتھ۔ تو آپ کبھی یہ توقع نہ رکھیں کہ یہ ہے ایک شیعہ، ایک رافضی آپ کے ساتھ سچ بولے گا۔ یہ ان کے ائمہ ہیں جو ان کے بیانوں میں ذکر کر دیتے ہیں، ان کے ذاکرین ہیں جو ان کے بیانوں کے اندر اپنے مومنین بھائیوں کے سامنے، کیونکہ اپنے لوگوں کو مومن کہتے ہیں، ہم لوگ ہیں ناصبی، پوچھ کے دیکھیں جا کے، ناصبی کا مطلب خارج کافر ہے، بے دین ہے، ہم لوگ بے دین ہیں ان کے نظر میں، ہم کافر ہیں، مومن صرف وہ ہیں۔ تو اپنے مومنین کے سامنے جب اپنے حقیقتوں کو کھول دیتے ہیں، اور آج سوشل میڈیا کے ذریعے سے بہت سارے باتیں جو ان لوگوں کی باہر بھی ہو گئی، ورنہ یہ تو ہمیشہ چھپتے چھپاتے رہے، چھپ چھپ کر ہی اپنے عقیدے بیان کرتے رہے۔ تو یہ غداریاں، یہ بے وفائیاں ان کے خون میں، ان کے آباء و اجداد کی سنتیں جو آج تک چل رہی ہیں۔ تاریخ آپ پڑھیے، ہم لوگ تاریخ سے ناواقف ہیں، ہمیں نہ جانکاری اپنی تاریخ کی، نہ ہمارے پاس اتنی فرصت ہے کہ ہم اپنی تاریخ کو پڑھیں۔ اور یاد رکھیے، جو قوم اپنی تاریخ سے کٹ جاتی ہے وہ اپنے ماضی سے کٹ جاتی، اپنے پاس سے ان کا کوئی تعلق نہیں، انہیں نہیں معلوم ان کے آباء اجداد نے کیا کیا، اور ان کے ساتھ کیا ظلم و ستم ہوا، کیا غداریاں ہوئیں، کیا بے وفائیاں ہوئیں۔ اور جھوٹی قوم جب آ کے ہمارے سامنے آنسو بہاتی ہے تو ہم کہتے ہیں ہاں بالکل یہ لوگ سچے ہیں جی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو قاتل وہ بھی شیعان علی میں سے تھا،
عبد الرحمن بن ملجم یہ وہ قاتل ہے جس نے حضرت علی کو شہید کیا، اسی طرح جیسا حضرت عمر کو جس نے اس مجوسی نے شہید کیا، ابو لؤلؤ فیروز، اسی طرح یہ بھی کوفی تھا، یہ بھی کوفہ کا تھا۔ حضرت کوفے ہی میں حضرت علی کو نماز کی حالت میں 19 رمضان کا مہینہ، رمضان کی راتیں، تو اس وقت اس نے زہر آلود خنجر مارے، جس کے بعد حضرت علی جانبر نہیں ہو سکے اور 21ویں رمضان کو آپ کی شہادت ہوئی۔ مارنے والا یہی عبد الرحمن بن ملجم تھا جو کوفہ کا تھا۔ اور آپ کو پتہ ہوگا حضرت عمر کے دور میں ایک بہت بڑا قاری تھا، یہ بہت بڑا قاری تھا، اتنا اچھا یہ قرآن کا عالم تھا، قرآن کو پڑھتا تھا، قرآن کو پڑھاتا تھا۔ حضرت عمر نے حضرت عمرو بن عاص جو مصر کے گورنر تھے ان کو لکھا کہ اس کو قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے جو قراء ہیں اس میں اس کو شامل کرو، اور مسجد کے قریب اس کو گھر دے دو تاکہ وہ مسلمانوں کو قرآن پڑھا سکے۔ بڑا عبادت گزار تھا، تہجد گزار تھا۔ اب ہمارے پاس یہی علامتیں ہیں نا، دیندار کا مطلب بھائی بڑے نمازی ہیں، روزے دار ہیں، تہجد گزار ہیں، جی یہ تو تقوی کا اعلیٰ معیار ہے۔ تہجد گزار ہیں، نفل روزے نہیں چھوٹتے ان کے، پیر و جمعرات کے نہیں چھوٹتے، ایام بیس کے نہیں چھوٹتے۔ یہ عبادتیں تو ہمارے پاس جو ہے کرائٹیریا ہیں کسی کو نیک بنانے کے، اور یہ نیکی کے اعلیٰ مقام پر تھا۔ لیکن برا ہو اس گمراہی کا جس کو انسان حاصل کرتا ہے اگر وہ سلف کے طریقے سے ہٹ جائے، اپنی منمانیاں کرنے لگے، شریعت کو لے کر شریعت سے کھلواڑ کرنے لگے، اپنی سمجھ سے قرآن حدیث کو سمجھنے لگے، پھر وہاں پر گمراہیاں اس کا استقبال کرتی ہیں۔ جنگ صفین میں یہ حضرت علی کے ساتھ تھا، لیکن اس کے بعد جب حضرت علی نے حضرت معاویہ سے صلح کرنا چاہا اور صلح کر لیا، آپس میں جو جھڑپیں شروع ہوئیں حضرت عثمان کے بعد، حضرت معاویہ حضرت عثمان کے خاندان کے تھے، انہوں نے حضرت علی سے مطالبہ کیا کہ آپ جو قاتلان عثمان ہیں یا تو ان کو آپ ہمیں دے دیں، ہم ان سے قصاص لیں گے، یا پھر آپ انہیں ختم کریں جو آپ کے لشکر میں شامل ہو گئے ہیں، کیونکہ یہ لوگ حضرت عثمان کو شہید کرنے کے بعد حضرت علی کو زبردستی خلیفہ بنایا اور پھر مدینے سے کوفہ منتقل کرا دیا۔ حضرت علی کا دارالخلافہ کوفہ بن گیا۔ اب اس کے بعد حضرت علی کے لشکر میں لوگ شامل ہو گئے، اور حضرت علی اس وقت ان کی حکومت اسٹیبل نہیں تھی، یہ خارجیوں کا فتنہ شروع ہو گیا، شیعوں کا فتنہ شروع ہو گیا، اور ادھر حضرت معاویہ قصاص کا مطالبہ کرنے لگے، حالات دیگرگوں تھے۔ حضرت علی اس وقت ایسے کنڈیشن میں نہیں تھے کہ ان لوگوں سے بدلہ لیں جو انہی کے لشکر میں شامل ہو گئے، اور ایسے بھی کنڈیشن میں نہیں تھے کیونکہ روب و دبدبہ ان کا تھا، حضرت علی کو انہوں نے جو خلیفہ بنایا تھا، اور ایسی حالت میں نہیں تھے کہ ان کو جو پکڑ کر حضرت عثمان کے پاس بھیجتے۔ تو معاملہ یہاں پر جو ہے اتنا بگڑ گیا کہ جنگ کی نوبت آ گئی، جنگ صفین جو حضرت علی اور معاویہ کے درمیان میں چھڑی تھی۔ تو اس سے جان چھڑانے کے لیے حضرت علی نے یہ کہا کہ ہم صلح کر لیتے ہیں۔ صلح کے لیے حضرت علی کی طرف سے حضرت ابو موسیٰ اشعری چلے، ادھر سے حضرت معاویہ کی طرف سے عمرو بن عاص چلے، اور آپس میں صلح ہوئی۔ یہ صلح جو ہوئی در حقیقت بہت بڑا جو ہے امت پر احسان تھا، آپس میں خون ریزی ختم ہو گئی، صحابہ ادھر بھی تھے، صحابہ ادھر بھی تھے، تابعین ادھر بھی تھے، تابعین ادھر بھی تھے،
مسلمان آپس میں خون ریزی بند ہوئی تو ان شیاطین کو برداشت نہیں ہوا جو علی کے لشکر میں تھے، جو شیعہ تھے، شیعان علی اپنے آپ کو کہتے، شیعہ نکلا ہے شیعان علی سے، حضرت علی کے ساتھ دینے والے، جبکہ علی کے ساتھ دینے والے نہیں، یہ حضرت علی کو مارنے والے، قاتلان علی، غداران علی، اور انہوں نے اپنی ٹولی بنا لی۔ اور وہ ٹولی کیا تھی؟ ان کا عقیدہ کیا تھا؟ انہوں نے نعرہ بلند کیا، یہ کیسے آپ نے حکم بنا لیا، کیسے جو اس معاملے میں آپ دوسروں کو کھینچے، یہ تو سیدھے سیدھے معاویہ پہ حملہ کرنا تھا، ان کو ختم کرنا تھا، اس کے بجائے آپ صلح کے لیے آگے بڑھے، اور حکم صرف اللہ کا ہی چلے گا، کسی اور کا نہیں چلے گا، لا حکم الا للہ، یہ نعرہ انہوں نے لگایا۔ کہنے کے لیے بہت اچھی باتیں ہوتی ہیں، ہم لوگ اس سے دھوکے کھا جاتے ہیں، سلوگنز بڑے اچھے اچھے دیتے ہیں، وہ تو ہم دیکھتے ہیں پولیٹیکل انداز سے کیسے کیسے سلوگنز آتے ہیں، اس کے بعد کیا ہوتا۔ ویسے یہ بھی پولیٹیکل سلوگن انہوں نے لگایا، لا حکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا چلے گا، کسی اور کا نہیں چلے گا، ہم کسی اور کو حکم نہیں مانتے، نہ ابو موسیٰ اشعری کو مانتے ہیں، نہ عمرو بن عاص کو مانتے ہیں، نہ علی کو مانتے ہیں، نہ معاویہ کو مانتے، کسی کو حکم نہیں مانتے۔ اور علی نے جو حق پر تھے اپنے آپ کو صلح کے لیے پیش کیا، تو حق پر ہونے کے باوجود بھی انہوں نے کسی اور کو حکم بنایا، کسی اور کو فیصلے کے لیے بٹھایا، تو یہ کافر ہو گئے۔ دیکھیے شیطان کیسے کھیلتا۔ یہ خوارج، یہاں سے یہ خارجیت شروع ہوئی۔ یہ خوارج جو اس امت کا خطرناک طبقہ، جن کا اصل منہج یہ ہے کہ دوسرے مسلمانوں کو کافر قرار دیں اگر وہ ان کے منہج پر نہ آئے، اگر ان کے گروپ میں شامل نہ ہو تو کافر، چاہے وہ لا الہ پڑھتا ہو، چاہے وہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا ہو، چاہے وہ نمازیں پڑھتا ہو، چاہے وہ حج کرتا ہو، ارکان اسلام کو تسلیم کرتا ہو، ایمان کے تمام ارکان پر اس کا ایمان ہو، سب کچھ ہو، اگر ان کی ٹولی میں شامل نہ ہو جو اس طرح وہ کہہ رہے ہیں، جو عقیدے ان کے ہیں، تو پھر وہ کافر، تکفیری لوگ۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ وقت کی حکومت کے خلاف صرف آواز اٹھانا نہیں، تلوار بھی اٹھانا۔ وقت کا جو حاکم ہے، مسلمان لوگ اس پر جمع ہو گئے، لوگوں نے اس کی حکومت تسلیم کر لیا۔ اب ایسے میں یہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور اس حکومت کی برائی بیان کرنا شروع کرتے ہیں، لوگوں کا برین واش یہ کرنا شروع کرتے ہیں، لوگوں کو اس حکومت کے خلاف ان کے دماغوں کے اندر گندگی بھرتے ہیں، یہاں تک کہ ان حکومت کے جو کارندے ہیں، حکومت کا جو سربراہ ہے، اس کو گالیاں دینا، اس کو کافر قرار دینا، اس کے حکومت کے اندر کیڑے نکالنا، لوگوں کو اس کے مخالف کر دینا اور اپنی ایک الگ پارٹی بنانا۔ اور اس چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع ہی میں ڈراوا دے دیا۔ اسلام کی شروعات ہی میں مدینے میں جب اسلامی حکومت کا قیام عمل میں آیا تو وہیں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے یہ منہج بیان کر دیا۔ جب لوگ مسلمان کسی حاکم پر جمع ہو گئے تو پھر وہاں پر کوئی تیسرا نہ اٹھے، تیسرا کوئی دعوے دار نہ اٹھے، کہ اپوزیشن پارٹی نہ آئے۔ کیوں؟ اور اپوزیشن پارٹی جب آئے گی تو پھر حکومت کے خلاف وہ لوگ کھڑے ہوں گے۔ مسلمانوں کا اتحاد، مسلمانوں کا اتفاق، مسلمانوں کی قوت و طاقت جو اس حکومت کی شکل میں دشمنان اسلام کے سامنے ہے، وہ کمزور ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا کہ جب کسی حاکم پر اتفاق ہو گیا لوگوں کا، پھر تیسرا کوئی اٹھتا ہے اور وہ دعویٰ کرتا ہے، وہ حکومت کے اندر خامیاں نکالتا ہے اور اپنے آپ کو مخالف کے طور پر سامنے رکھتا ہے اور اپنی ایک الگ مجموعہ بناتا ہے، ایسا آدمی اسلام کی نظر میں قتل کا حقدار ہے۔ آپ نے فرمایا فقتلوہ، ایسا انسان جو حکومت کے خلاف، مسلمان حکومت کے خلاف اٹھے اور مسلمانوں کا شیرازہ بکھیرنے کی کوشش کرے، ان کے اتفاق و اتحاد کو توڑ لے،
ایسا انسان جب اٹھتا ہے دعویٰ لے کر کہ یہ آدمی غلط ہے، اس کو ہٹانا چاہیے، یہ حکومت صحیح نہیں ہے، ہم اس کو جو ہے گرائیں گے، خود اپنی لائیں گے، یہ جو دعوے جو چلتے ہیں نا، شریعت کی نظر میں گردن زدنی کے قابل ہیں لوگ، ان کی گردنیں ماری جانی چاہیے شریعت کی نظر میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج ایک آدمی ہے جو اٹھا ہے وقت کے حاکم کے خلاف، جو مسلمان حاکم ہے اس کے خلاف اٹھا ہے، اور کل اس کی اپنی ایک ٹولی بنے گی، ایک لشکر بن جائے گا، شیطان ہوا دے گا ان لوگوں کو، اور پھر بعد میں ہوگا کیا؟ دو لشکر آپس میں ٹکرائیں گے، ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کا خون زمین پر گرے گا، جو بے گناہ مسلمان ہوں گے مارے جائیں گے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کا خون بچانے کے لیے ایک کا خون کر دیں، معاملہ ختم ہو جائے۔ اجازت نہیں ہے بغاوت کی، حکومت کے خلاف، ایک مسلمان حکومت کے خلاف بھی باتیں کرنا، خامیاں نکالنا، یہ آپ کا کام نہیں ہے، ایک عام مسلمان کا کام نہیں ہے۔ جو آج کے دور کے اندر یہ خارجی فکر بہت سارے لوگوں پر چھائی ہوئی ہے، خود ہم میں سے کئی ایک ہیں یہاں بیٹھے ہوئے، ہم جو کسی مسلمان حاکم کی اس کے خلاف اس کی برائیاں بیان کرتے ہیں، سعودیہ میں ایسا ہوا، دبئی میں یہ ہو رہا، گلف میں یہ ہو رہا، ٹھیک ہے، اب اس کا فائدہ کیا؟ اگر آپ کو اصلاح کی طاقت ہے جائیے اصلاح کیجئے، اگر آپ کو وہ حالات بدلنے کی طاقت ہے بدلیے، اگر آپ چینج کر سکتے ہیں تو جا کر چینج کریں۔ اور اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ پہلے اس حاکم سے جو غلطیاں سرزد ہو رہی ہیں آپ اس سے جا کر تنہائی میں ملیے، اس کی غلطیوں کو واضح کیجیے۔ یہ منہج سلف ہے، یہ منہج صحابہ، یہ وہ منہج نبی نے ہمیں دیا۔ اب ہمارے پاس تو نہ طاقت ہے، نہ ہمارے پاس جو ہے نہ ویسی کوئی بدلنے کی کوئی صورت ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ یہاں بیٹھ کے اس حاکم کی برائی کرتے ہیں۔ ان مسلمان ملکوں کے جو صرف خامیاں نظر آتی ہیں، ایسے لوگوں کو خوبیاں کوئی نظر نہیں آتی۔ سعودیہ کی خامیاں نظر آتی ہیں، لیکن سعودیہ کی خوبیاں کیا ہیں؟ کبھی ہم نے ذکر کیا؟ نہیں کریں گے۔ مسلمان حکومت کی خامیاں بڑے زور سے ہم بیان کریں گے، لیکن ان کی خوبیاں کیا ہیں یہ کبھی ہم نے ذکر کیا؟ یہاں اپنی اپنی جگہ پر اپنی اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر جو مسلمان حکام ہیں ان کے خلاف باتیں کرنا، اس کا ایز اے ریزلٹ کیا نکلتا؟ ان لوگوں کا روب، ان لوگوں کا دبدبا، ان کی ہیبت کفار کے دلوں سے تو بہت دور کی بات مسلمانوں کے دلوں سے نکل جاتی، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ اور دوسری سوچ یہ بنتی ہے کہ ان کو مار گرایا جائے، ان کو ختم کیا جائے، ان کی حکومت کو وہاں سے ہٹایا جائے۔ اور اللہ گواہ ہے جتنی حکومتیں اس خارجی فکر سے گری، کہیں پر امن و امان آج تک قائم نہیں ہوا، آج تک قائم نہیں ہوا۔ یمن کی حکومت، سیریا کی حکومت، لبنان کی حکومت، اسی طرح سوڈان، مصر، جتنے مسلمان ممالک کے اندر یہ خارجی فکر نشو نما پائی اور حکومت کے خلاف لوگ کھڑے ہوئے، تو وہ بھی گرے، حکومت بھی گری، اور آج تک مسلمان اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکے۔ بتائیے ایک حکومت جہاں پر یہ خارجی فکر اثر انداز ہوئی اور لوگوں نے اٹھ کر وقت کے حکام کے خلاف انہوں نے اب جنگ کی، انہوں نے سامنا کیا، اپنی فوجیں بنائی، اس کے بعد ہوا کیا؟ سیریا میں آج تک لوگ بارڈرز پہ پڑے ہوئے ہیں۔ عراق میں کیا ہوا؟ آج تک لوگ عراق کے بارڈر پہ پڑے ہوئے ہیں۔ نقصان کس کا ہوا؟ قوتیں طاقتیں کس کی ختم ہوئیں؟ دشمنان اسلام فائدہ اٹھایا اور آج بھی اٹھا رہے ہیں۔ اللہ کے لیے اپنے آپ کو سنبھالیے، صحیح منہج پر آئیے۔ یہ منہج سلف نہیں ہے، یہ نبی کا دیا ہوا منہج نہیں ہے کہ اب وقت کے حکومت کے خلاف جو مسلمان ہو اس کے خلاف آواز اٹھائیں۔ آواز اٹھانا دور کی بات، یہاں بیٹھ کر ہم اپنے
مجلسوں کی، اپنے اپنے بیٹھکوں کی ہم جو ہے ہم مزے لیتے ہیں. یہ ہمارے بیٹھکوں کا چبینہ، فاقیہۃ المجالس جو کہتے ہیں نا، ہمارے بیٹھکوں کے اندر جو ذرا مزہ آنے کے لیے اس کی برائی کریں، اس کی برائی کریں، اس حاکم کی برائی کریں، اس کے خلاف بولیں. ایم بی ایس ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، سلمان ایسا ہے. ٹھیک ہوگا بھائی، انسان ہے، ہوگا. لیکن یہ برائی بیان کر کے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ہے مقصد آپ کا؟ اصلاح ہے؟ ہرگز اصلاح نہیں. تمسخر ہے؟ ہاں بالکل ہے. غیبت ہے؟ ہاں بالکل ہے. بہتان ہے؟ ہاں بالکل ہے. وقت کی حکومت کی جو قوت ہے، جو طاقت ہے، اس کو گرا دینا ہے. ویسے لوگوں کے خلاف اپنی ایک پارٹی بنانا ہے، وہ بھی مقصود ہوتا ہے. کیا یہ منہج نبوی منہج ہے؟ جہاں سے منہج شروع ہوا وہیں سے فتنے شروع ہوئے. تاریخ گواہ، حضرت عثمان کا قتل، آپ کی شہادت اسی فکر سے ہوئی. عبداللہ بن سبا نے اہل بیت کا نعرہ، حب اہل بیت، علی حقدار ہیں، عثمان کو ہٹاؤ، علی کو لاؤ، یہ نعرہ لگایا. حضرت عثمان کے خلاف اپنا جتھا بنایا. عراق سے، ایران سے، مصر سے، بصرہ سے لوگوں کو جمع کیا، ٹولیوں کو، ہزاروں کا لشکر لے کر مدینہ پہنچ گیا. نتیجہ کیا ہو؟ حضرت عثمان کی شہادت. اور جہاں یہ دروازہ ٹوٹا اس کے بعد سے آج تک امت کے اندر امن قائم نہیں ہوا. متفقہ طور پر حکومت مسلمانوں کی کہیں قائم نہیں. خلافت عثمان کے بعد مسلمانوں کا شیرازہ بکھر گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ سے پوچھتے ہیں، حذیفہ، نبی علیہ السلام نے، میں نے سنا کہ کچھ باتیں آپ کو بیان کی ہیں کہ مستقبل میں کیا ہوگا، کچھ پیشن گوئیاں، سیاسی طور پر اس امت کے حالات کیا ہوں گے، آپ نے کچھ بیان فرمایا. فتنے کا دروازہ، یہ دروازہ ٹوٹے گا اور فتنے اندر آ جائیں گے. یہ بات مجھے پہنچی ہے. حذیفہ بن یمان صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی باتوں کے رازدار تھے، امین تھے. کچھ باتیں آپ نے جو ذکر فرمائی اس امت کے سلسلے میں تاریخ کے اعتبار سے. حضرت عمر پوچھتے ہیں، حذیفہ وہ فتنے کیا ہیں؟ کہا کہ اے خلیفۃ المسلمین، میں بتا نہیں سکتا، بتانے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. پھر آپ نے پوچھا کہ وہ فتنے کا وہ دروازہ جو ہے وہ کھولا جائے گا کہ توڑا جائے گا؟ کہا کہ امیر المومنین توڑا جائے گا. آپ نے فرمایا کہ جب توڑ دیا جائے ایک مرتبہ دروازہ تو پھر کبھی بند نہیں ہوگا. یہ حضرت عمر کی شہادت کے بعد سے یہ دروازہ ٹوٹ گیا. اور یہ توڑنے والے یہ مجوسی، یہ ایرانی. پھر وہاں سے یہ سلسلہ جو چلا فتنوں کا آج تک چل رہا اور کبھی ختم ہونے والا نہیں، جب تک کہ عیسیٰ نہ آئیں. مہدی، یہ شیعوں کے 12ویں امام نہیں ہے، جو شیعوں کے 12ویں امام بھی تو دجال ہیں. یہ دجال ہی کی صفات بیان کی گئی ان کے لیے. اور ہمارے جو مہدی ہیں وہ ہیں جو نبی کے خاندان کے ہوں گے، اور جب وہ آئیں گے تو پوری دنیا کے اندر عدل و قسط یہ قائم ہوگا، انصاف قائم ہوگا، ظلم ختم ہوگا، اور نبی علیہ السلام کی سنتوں کو قائم کریں گے، آپ کے طریقے پر حکومت کریں گے. اور ان کا جو مہدی ہوگا وہ جو نکلے گا تو سب سے پہلے مدینہ پہنچے گا. حضرت ابوبکر، عمر و عثمان، ان کو زندہ کیا جائے گا. اسی طرح خواتین میں حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، ان سب کو اٹھایا جائے گا، کوڑے لگائے جائیں گے، پھر پھانسی پر لٹکایا جائے گا. یہ ان کا امام جو دجال ہے، جو ظلم کے لیے پیدا ہوگا وہ دجال ہی ہے نا. جو قسط و عدل کے لیے پیدا ہوگا، پوری دنیا کو امن سے بھرے گا، یہ وہ امام ہے جو امام مہدی، جو حضرت عیسیٰ کے دور میں آئیں گے. رسول اللہ سے اوقات بھی بتا دیے، صفات بھی بتا دیے، اور کیا کام کریں گے وہ بھی بتا دیے. اور پچھلے رمضان میں ہم نے تفصیل کے ساتھ ان چیزوں کو ذکر بھی کیا ہے. جس کو تفصیل چاہیے وہ ہمارے رمضان کی راتوں کے جو بھی
اور دروس ہیں اس کو سن لیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے یہ خارجی فکر جب شروع ہوئی تو عبد الرحمن بن ملجم بڑا عبادت گزار تھا، بڑا دیندار تھا، اللہ سے ڈرنے والا تھا، تہجد میں اپنی راتیں گزارتا تھا، روزے اتنے کہ رکھ رکھ کر دبلے پتلے ہو جاتے تھے لوگ، خوارج لوگ، اتنی عبادت گزار ان کی شکلیں تھیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ یمرقون من الدین کما یمرق السہم، یہ لوگ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا۔ بظاہر جو دیندار رہیں گے لیکن ان کے اس تکفیری عقیدے کی وجہ سے، مسلمانوں کو قتل کرنے کے عقیدے کی وجہ سے کہ صرف ہم مسلمان ہیں، ہمارے ساتھ جو دے گا وہ مسلمان ہوگا، باقی سب کافر، علی کافر، نعوذ باللہ۔ اور اس کفر کے عقیدے سے یہ لوگ حضرت علی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور ملے کہاں؟ مکے میں مقدس مقام پر، مقدس مقام پر مل کر بڑا ہی خبیث ترین کام کو انجام دینے کے لیے مشورے ہوئے۔ عبد الرحمن بن ملجم بھی تھا، اس کے دو اور ساتھی بھی تھے، تینوں نے بیڑا اٹھایا کہ ہم تینوں کو قتل کریں گے۔ کون تھے تینوں؟ ایک تو علی، عبد الرحمن بن ملجم نے کہا کہ میں کافی ہوں، میں دیکھ لیتا ہوں، یہ میرا کام ہے، میں کوفے میں ہوں، علی بھی کوفے میں ہے، میں اس کا بیڑا اٹھا لوں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میں عمرو بن عاص کو ختم کروں گا، جو حکم بن کر آئے تھے حضرت معاویہ کی طرف سے۔ تیسرے نے کہا کہ معاویہ کو ختم کرنا میری ذمہ داری۔ تینوں آپس میں مشورہ کیے، پھر اپنے اپنے مقام پر پہنچے۔ معاویہ کو ختم کرنے والا شام کو پہنچا، عمرو بن عاص کو ختم کرنے والا مصر کو پہنچا، اور یہ جو ہے حضرت علی کو ختم کرنے کے لیے کوفہ پہنچا۔ تاریخ بھی متعین کر دی ان لوگوں نے، آپس میں مشورہ ہوا تھا، تاریخ میں بتایا جاتا 17 رمضان کی مقدس راتیں ان کے لیے خبیث ترین کاموں کی راتیں بن گئیں۔ لیکن اتفاق یہ ہوا کہ دونوں معاویہ عمرو بن عاص ان کے باروں سے بچ گئے، اور حضرت علی پر ایسا وار اس نے کیا جو زہر آلود، جو خنجر جو تھا، بعد میں اس نے قرار کیا کہ میں نے 1000 درہم میں وہ خنجر خریدا، اور 1000 درہم میں نے اس کو زہر آلود بنانے کے لیے لگائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب نماز کے لیے آئے اور نماز کے لیے بعض روایت میں کھڑے ہو گئے، تو اسی طرح جس طرح ابو لؤلؤ فیروز نے، وہ مجوسی تھا، وہ مسلمان نہیں تھا، وہ آگ کی پوجا کرنے والا تھا، اور یہ راتوں عبادت کرنے والا تہجد گزار انسان تھا، جو حضرت علی کو صرف اس وجہ سے شہید کیا کہ کانسیپٹ چینج ہو گیا کہ کافر ہو گئے، کیونکہ انہوں نے حکم جو ہے کسی اور کو بنا دیا۔ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہوئے انہوں نے ایک انسان کے فیصلے کو تسلیم کیا، کافر ہو گئے۔ جب وار ہوا، حضرت علی گر پڑے، آپ آواز دیے پکڑو اس کو، لوگوں نے پکڑا، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اگر میں مر جاؤں اس کے وار سے تو قصاص میں اس کو قتل کر دینا، اگر میں بچ گیا تو پھر میں دیکھ لوں گا۔ لیکن 3 ہی دن کے اندر 21ویں رمضان کو حضرت علی کی شہادت ہو گئی۔ پھر حضرت حسن نے قصاص کے طور پر اس کو قتل کیا۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ عبد الرحمن بن ملجم، حضرت عمر جیسا شخص اس کو قاری قرآن سمجھ کر قرآن پڑھانے کے لیے بھیجتا، عبادت گزار ہے، اس کی عبادت کے تقوی کی تعریف کرتے ہیں، اور جیسے دماغی طور پر کانسیپٹ اس کا چینج ہوا، خارجی ذہنیت آ گئی، تو پھر حضرت علی جیسا اعلیٰ مرتبے والا، صحابہ کے درمیان میں شہرت پانے والا، نبی کا قریبی رشتہ دار، نبی کا داماد، نبی کا چچا زاد بھائی، نبی کا پروردہ، نبی کے گھرانے میں پلنے والا، اہل بیت میں سب سے بلند مقام رکھنے والا، یہ بھی اس کے سامنے جو ہے کوئی حیثیت نہیں رکھا، ان کو شہید کرنے کے تیار ہو گیا۔ یہ فکر اتنی خطرناک فکر ہے جو خارجی فکر ہے،
جس نے صرف اشخاص کو نہیں حکومتوں کو ختم کر دیا. یہ حکومتیں جتنی ختم ہوئی مسلمانوں کی، یہ سب اسی خارجی فکر کی وجہ سے، اسی ذہنیت کی وجہ سے کہ مسلمان حاکم کے خلاف اپنا جتھا بناؤ، اس کی برائی بیان کرو، اس کو اس منصب سے ہٹانے کی کوشش کرو. یہ فکر آج بھی ہمارے نوجوانوں کے درمیان میں ہے، موجود ہے، پھیلتی جا رہی ہے. اللہ کے لیے توبہ کریں اس سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا، لیکن آپس میں قتل نہ کریں، وہ وقت کی حکومت کا کام ہے. لیکن مسلمانوں کی قوت کو، رعب و دبدبے کو ختم کرنے والی یہ جو ہے یہ فکر ہے، جو خارجی فکر ہے، جو شروع ہوئی مسلمانوں کے درمیان. یہ پہلا وہ گروہ جو بنا، خارجی گروہ، جو اسلام کے اعتبار سے مسلمانوں کے درمیان میں پہلا گروہ بنا. یہ پہلی جماعت جو شروع ہوئی، جو در حقیقت حضرت علی کی، آل بیت کی محبت کا دم بھرتے ہوئے، وہ سلوگن لگاتے ہوئے آگے بڑھے اور بعد میں حضرت علی کے خلاف ہی ہو گئے، حضرت علی کو شہید کرنے والے بن گئے. تو آپ سلوگن سے جو ہے دھوکہ نہ کھائیں. سلوگن بڑا اچھا تھا، لا حکم الا للہ، فیصلہ صرف اللہ کا ہوگا. کیا برائی ہے بھائی؟ بڑی اچھی بات ہے نا، فیصلہ اللہ ہی کا ہوگا، فیصلہ اللہ کا ہوگا. اور حضرت علی کے بارے میں فیصلہ کرنے والے یہ لوگ تھے کہ وہ کافر ہیں. اور اسی بلبوتے پر، اسی سلوگن پر جو انہوں نے اپنا عقیدہ بنا لیا، حضرت علی اور ان کے حضرت معاویہ، حضرت عمر بن عاص کو ختم کرنے کے تیار ہو گئے. آج بھی جو اس طرح کی فکر رکھنے والے جہاں حکومتوں ختم کرتے ہیں، اپنے آپ کو بھی ختم کر لیتے ہیں. بم لگا کر خود جا کر بلاسٹ کر دینا، اپنے آپ کو ختم کر دینا، یہ فکرہ اسی نے پیش کیا تھا. یہ کانسیپٹ یہیں سے آیا تھا. شہادت، یہ شہادت ہے، اور نتیجے میں ختم ہونے والے کون؟ یا تو عام مسلمان ہیں، یا سادہ لوح لوگ ہیں جو اس جرم میں بے گناہ لوگوں کی جان لینا، ان کے اموال پر اور ان کی ملکیتوں پر تباہی لانا، سووں ہزاروں مسلمانوں کو یا سادہ لوح لوگوں کو ختم کر دینا بام بلاسٹنگ سے، یہ کوئی نیکی نہیں ہے، یہ جہاد نہیں ہے. جہاد کی بدنامی ہے، فساد ہے. اور ایسے لوگ جو خود جا کر اپنے آپ کو ختم کر دیتے ہیں، یہ ابو لولو فیروز اور عبد الرحمن ملجم کے جو ہے یہ سلسلہ ہے جو ان کی سنتوں پر عمل کر رہے ہیں. اسلام سے ایسے لوگوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام نے جہاد کو رکھا بھی تو فساد ختم کرنے کے لیے، اور جہاد کا نام لے کر آپ فساد کر رہے اور سمجھ رہے ہیں کہ بڑا جہاد کر رہے. جہاد آیا کیوں؟ جہاد رکھا گیا فساد کو ختم کرنے کے لیے، برائی کو ختم کرنے کے لیے، دنیا سے اندر کفر و شرک مٹانے کے لیے، ظلم استبداد کو ختم کرنے کے لیے. یہ ہے جہاد، جس کے اصول ہیں، جس کے ضوابط ہیں، جس کے قواعد، جس کے قوانین ہیں. اس کے مطابق اگر ہوگا تو پھر جہاد ہے، ورنہ پھر منمانی اگر ہوں گی ان خارجیوں کی طرح تو پھر فساد ہے. ارے فساد کا نام لوگوں نے جہاد دے رکھا ہے، اور ہمارے مسلمان نوجوان کے ذہنوں کو جو ہے وہ برباد کر رہے ہیں. حضرت علی سے مگر محبت ہے تو میں کہوں گا صرف علی کے نعرے لگانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. یا علی کہنے سے جو ہے کوئی فائدہ نہیں ہے. نہ علی کا مرتبہ بڑھے گا، نہ جو ہے آپ کا کچھ بھلا ہوگا، بلکہ آپ تو شرک کفر میں ڈوبتے چلے جائیں گے. تو پھر علی سے محبت ہے تو کریں کیا؟ علی سے محبت ہے تو وہ کام کریں جو علی نے دین کی خدمت کے لیے کیا، جو شجاعت، جو بہادری آپ نے دکھائی، جو دین سے وفاداری دکھائی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبتوں کا صرف آپ نے زبانی جمع خرچ نہیں کیا، صرف محبت کا دم نہیں بھرا، بلکہ عملی طور پر محبت کے کارنامے، محبت نے جو قربانیاں انہیں سکھائی، وہ قربانیاں آپ نے عملی طور پر دی ہیں. پہلے اسلام لانے والے بچوں کے اندر 10 سالہ عمر تھی اور یہ شرف آپ کو ملا. پہلا بچہ جو اسلام لایا وہ حضرت علی تھے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے 30 سال بڑے تھے، اور آپ کے انتقال کے بعد 30 سال یہ رہے. 40 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا، آپ کی شہادت ہوئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی زندگی گزاری اتنی زندگی ان کی بھی تھی.
63 سال اللہ کے رسول کے تھے، 63 سال حضرت ابوبکر کے تھے، 63 سال کی زندگی حضرت عمر کی تھی، اور 63 سال کی زندگی حضرت علی کی بھی تھی۔ جو شرف ان کو ملا، اس شرف کی روشنی میں ہمیں بھی کچھ کرنا، حضرت علی سے محبت ہے۔ وہ بہادری و جوان مردی آپ نے کئی موقعوں پر دکھائی۔ ہجرت کے موقع پر نبی علیہ السلام نے لوگوں کی امانتیں واپس کر کے ہجرت کر کے مدینہ آنے کا آپ نے حضرت عمر سے، حضرت علی سے آپ نے یہ فرمان جاری کیا تھا۔ بڑی جوان مردی کے ساتھ، بڑی بہادری کے ساتھ تمام کفار کا آپ نے سامنا کیا، اور جن جن کی امانتیں تھیں ان کو آپ لوٹا کر اکیلے مدینے کی طرف آئے۔ معمولی کام نہیں تھا، جبکہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر 100 سرخ اونٹ انعام رکھ دیے تھے۔ بڑی جوان مردی کے ساتھ آپ نے حالات کا مقابلہ کیا۔ مدینہ پہنچے، جنگ بدر کا موقع، آمنا سامنا ہوا۔ کفار نے اپنے 3 بہادروں کو سامنے کیا، عتبہ، شیبہ اور اس کا بیٹا ولید۔ یہ تینوں بڑے بہادر تھے، بڑے مانے ہوئے شہسوار تھے۔ یہ تینوں نکلے کافروں کے لشکر سے اور دعویٰ کیا کہ تو کون ہے ہمارا مقابلہ کرنے والا، آئے سامنے۔ مسلمانوں کے لشکر سے 3 انصاری نوجوان نکلے، کہا کہ تم لوگ کون ہو؟ ہم انصار کے، تم ہمارے مقابلے کے نہیں، جاؤ واپس، ہمارے مقابلے کے لوگوں کو بھیجو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کو بھیجا، حضرت علی کو بھیجا اور حضرت عبیدہ کو بھیجا۔ ایک ایک نے ایک سے نپٹا، اور آن کی آن میں چند ہی لمحات میں تینوں جو فرش پر گر پڑے، اور یہ تینوں مسلمان فتح یاب ہو کر مسلمانوں کے لشکر میں واپس آئے۔ جنگ خیبر کا موقع، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہودیوں کا یہ آخری قلعہ تھا جس کو آپ نے محصور کیا، حصار کیا، گھیرے میں لے لیا تھا۔ دن گزرتے چلے گئے، یہ قلعہ وہ تھا جہاں پر یہ سب جمع ہو گئے تھے، خیبر کا قلعہ، جو فتح یاب ہونے کے لیے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ مسلمان کوشش کر رہے ہیں مسلسل، لیکن فتح نہیں ہو رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں ارشاد فرمایا، کل صبح فجر کے بعد لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ، میں کمانڈرشپ دوں گا، جھنڈا اس کو پکڑاؤں گا۔ کمانڈر وہ بنے گا کل کی فوج کا، کل کے حملے کا، جس کے اندر 3 خصوصیات ہوں گی۔ یہ خصوصیت تو یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر فتح عطا کریں گے۔ صحابہ یہیں پر جو ہر صحابی متمنی ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ شرف دے رہا، جو اتنے دنوں کی کوشش سے جو چیز حل نہیں ہو رہی اب حل ہو جائے گی، شاید وہ میں بن جاؤں۔ دوسری خصوصیت یہ ہے یحب اللہ و رسولہ، کہ وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والا بندہ۔ ہاں، ہر صحابی تو اس میدان میں آگے تھا، کوئی پیچھے نہیں تھا اس معاملے میں۔ لیکن تیسری خصوصیت جو تھی وہ بڑی عظمت والی خصوصیت تھی۔ تیسری خصوصیت یہ کہ یحب اللہ و رسولہ، اللہ اس کے رسول بھی اس سے محبت رکھتے ہیں۔ ہر صحابی کو تو محبت تھی اللہ اس کے رسول سے، لیکن اللہ اس کا رسول بھی اس کو چاہتا ہے۔ یہ صحابہ کو نہیں پتا تھا نا، یہ تو اندر والی خبر تھی، یہ تو وحی کے ذریعے سے معلوم ہونے والی خبر تھی، اور نبی نے یہاں پر خبر دے دیا تھا کہ وہ بندہ وہ ہے جس کو، جو صرف اللہ اور رسول کو چاہنے والا نہیں بلکہ اللہ اس کا رسول بھی اس کو چاہتا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، میں کسی دن بھی میں نے امارت کی، لیڈرشپ کی میں نے تمنا نہیں کی سوائے اس دن۔ اس رات میری تمنا تھی، صحابہ رات بھر جاگتے رہے کہ صبح پتہ نہیں کس کا نام لیا جائے، رسول کی زبان سے کس کا نام پیش ہو، کس کو اللہ کے رسول منصب دیں۔ نماز پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے چہروں پر نظر ڈالی، سب صحابہ متمنی ہیں، آپ اندازہ لگا لیجیے صحابہ کے چہروں سے۔ پھر آپ نے کہا کہ علی کدھر ہے؟ صحابہ نے جلدی سے کہا کہ یا رسول اللہ علی تو نہیں ہے، وہ تو جو ہے ان کو آنکھ آئی ہوئی، آنکھ کی تکلیف ہے، تو وہ خیمے میں آرام کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر بھی کچھ صحابہ کی امیدیں بندھی کہ علی نہیں ہے تو ہم میں سے کسی کا نام لے لیں گے، کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ لے آؤ علی کو، بلاؤ علی کو۔
لانے کے بعد آنکھ کی جو تکلیف تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لعاب مبارک اپنے تھوک کو نکالا علی کے آنکھوں میں لگایا. علی فرماتے ہیں کہ جو تکلیف میری تھی وہ جاتی رہی بلکہ آنکھیں پہلے سے روشن ہو گئیں میری. پھر علی کو اللہ کے رسول نے جھنڈا دیا. پہلے تو بتا دیا نا فتح ہوگی، اللہ نے بتا دیا. تو پھر آپ نے فرمایا کہ علی جاتے ہی شروع نہیں ہو جانا، حملے شروع نہیں کر دینا جب تک کہ تم اسلام کی دعوت نہ دو. اور غور کیجئے کہ یہ وہ قوم تھی جو یہود، جو مسلمانوں کے رگ رگ سے واقف تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے واقف تھی. یہ نبی حق پر ہیں، یہی وہ آخری نبی ہیں جس پر ایمان لانے کے لیے وہ مدینے میں آ کر سکونت اختیار کیے تھے. یہ نبی بھی حق پر ہیں، پتہ تھا ان کو، ایسے نہیں تھے کہ ان کو کچھ نہیں معلوم. اس کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر حملہ کرنے سے پہلے کہا کہ ان کو دعوت دو، ادعوہم الی الاسلام، اسلام کی پھر دعوت دو ان کو. ہو سکتا ہے کوئی اسلام لے کر آ جائے، کوئی ایک بندہ بھی اسلام لے کر آ جائے، کوئی ایک بندہ بھی حق پر آ جائے. پھر وہاں پر وہ آپ کا تاریخی جملہ ہے جو دعوت کے میدان میں ہمیشہ لوگ ذکر کرتے ہیں، دعا ذکر کرتے ہیں، علماء ذکر کرتے ہیں. فرمایا فواللہ، اللہ کی قسم، لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ. تمہارے ذریعے سے اللہ ایک کو ہدایت پر لے آ جائے، ایک بندے کے ہدایت کا تم سبب بن جاؤ. کئی سرخ اونٹ تم کو مل جائیں، دنیا کی بڑی دولت مل جائے، ملینر بلینر تم بن جاؤ، اس سے بھی کہیں زیادہ خیر والی بات ہے کہ ایک بندہ تمہارے ذریعے ہدایت پر آ جائے. یہاں پر ایک وقفے، ایک لمحے کے لیے ہم رک کر سوچیں. الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم مسلمان ہیں، قرآن کا نور ہمارے پاس ہے، اسلام کی روشنی ہمارے پاس ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا طریقہ ہمارے پاس محفوظ ہے، حق ہمارے ساتھ ہے. لیکن اہل باطل کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں، جو مسلمانوں کے اندر بھی نام نہاد مسلمان ہیں، اسلام سے دور ہیں، عقیدے شرکیہ ہیں، کفر اور شرک میں مبتلا ہیں. یہ محرم کا مہینہ کتنی جی شرکیات ہوئی ہیں، ہو رہی ہیں. اسی طرح غیر مسلمین کتنے ہمارے ساتھ میں. اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے کہ کسی کے لیے ہم ہدایت کا آج تک سبب بنے، کسی تک ہم نے اسلام کا پیغام پہنچائے. آج دنیا تمسخر اڑا رہی ہے مسلمانوں کا، اسلام کے خلاف پوری میڈیا تیار ہے، اسلام کا چہرہ مٹایا جا رہا ہے، مسخ کیا جا رہا ہے، اور ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. سوشل میڈیا پر مسلمانوں کے خلاف کتنی باتیں کی جاتی ہیں، اسلام کے خلاف کتنی باتیں کی جاتی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف کتنی باتیں کی جاتی ہیں. کبھی ہم نے کوئی دفاع کیا؟ کبھی ہم نے ان کو اصل اسلام کا چہرہ ان کے سامنے رکھا؟ تو پھر ذرا سوچیے ہم کیسے مسلمان ہیں. واقعتاً ہم مسلمان بھی ہیں. اسلام یہ نہیں ہے کہ ہم صرف اسلام پر چلیں، اسلام یہ بھی ہے کہ ہم جہاں اسلام پر چلیں کیونکہ ہم اس کو حق مانتے ہیں، اس کو روشنی مانتے ہیں، روشنی ہم دوسروں تک پہنچائیں. یہ روشنی کی کرن بھی اگر کسی کو پہنچی، ہو سکتا ہے اس کرن کی وجہ سے اللہ اس کو ہدایت دے دے. کبھی کبھار چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہدایت کے راستے کھول دیتے ہیں. بڑی بات نہیں ہوتی، چھوٹی بات ہوتی. ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، لیکن یہ کوششیں ہماری اور آپ کی ہونی چاہیے. تو یہاں سے یہ سبق لے کر اٹھیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے علی کو جو سبق دیا خیبر کی جنگ سے پہلے، یہ ایک بندہ بھی تمہارے ذریعے سے ہدایت پر آ جائے، بہت بڑی نعمت، دنیا کی ہر نعمت سے زیادہ بڑی نعمت ہے. ہمیں اور آپ کو اللہ نے توفیق دے دی ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے، بڑا انعام ہے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت پر رکھا. ہم ماں پیٹ جہاں مسلمان ہوئے تھے، لیکن منہج کے اعتبار سے بھی الحمدللہ مسجد السلام کی جانب سے آپ کو یہ منہج دیا گیا ہے. کئی لوگ جو بے منہج تھے، کئی لوگ جو صحابہ کے منہج سے دور تھے، کئی لوگ جو گمراہیوں میں تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی گمراہیوں سے ان کو بچا کر ہدایت طرف لے آیا. تو ہمارا اور آپ کا فرض بنتا ہے اس ہدایت کی روشنی ہم دوسرے تک پہنچائیں. کتنے لوگ ہیں جو ان کے گھروں کے اندر شرکیات ہیں، ان کے بیوی بچوں کے اندر شرکیات ہیں. کتنے لوگ ہیں خود نمازی ہیں لیکن جو ان کے اہل و عیال نمازی نہیں ہیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں. یہ اسلام نہیں ہے میرے دوست، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے.
مسلمان کرب و الم میں مبتلا ہوتا ہے کہ سامنے کوئی برائی نظر آتی ہے، روکنے کی کوشش کرے، اگر روک سکتا ہے، نہیں تو کم سے کم وہ دل میں جو برا جانے، اس برائی سے اپنے آپ کو بچائے، اور اس برائی سے نکلنے کے لیے کم سے کم اللہ سے دعائیں کریں، یا اللہ تو ان کو بچا لے، ان گمراہیوں سے ان کو باہر کر، کم سے کم دعائیں ہو اپنی خاص دعاؤں کے اندر ان لوگوں کو بھی یاد کریں جو حق سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں، کیونکہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے خاندان والے، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے اپنے احباب ہیں، کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم جہاں جنت میں جائیں تو وہ بھی جنت میں جائیں، صرف دنیا کے حد تک ان کا خیال کریں گے، آخرت کا خیال نہ ہو۔ یہ اسلام نہیں ہے میرے دوست، نہ اسلام کا پیغام ہے۔ حضرت علی کو جو پیغام اللہ کے رسول نے دیا وہ ہے کہ ہدایت کے لیے کوشش کریں، باقی اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق یہ اللہ کس کو دینا چاہتے ہیں، کس کو نہیں دینا چاہتے ہیں، وہ اس کی مرضی ہے۔ حضرت علی کا حب ہے، محبت علی اگر ہے، کوفہ پہنچ کر حضرت علی نے جو کام کیا وہ کام کریں، وہ کام کریں۔ مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی داماد رسول جب کوفہ پہنچے، آپ نے اپنے ایک ساتھی ابو الحیاج الاسدی کو بلایا اور کہا کہ ابو الحیاج جاؤ کوفے کے گلی کوچوں کے اندر، کوفہ پورا پھرو، کیونکہ کوفے میں نئے نئے تھے، کہا کہ جاؤ پورے کوفے کے اندر دیکھو، جہاں اور میں تمہیں اس مشن کے لیے بھیج رہا ہوں جو جس مشن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا جب آپ مدینہ تشریف لائے ہجرت کے بعد۔ اور مشن کیا؟ دو کام کرنا، جہاں کہیں بھی کوئی اسٹیچو دیکھو، ہے نا، اس کا اسٹیچو کوئی جو مرتا ہے اس کا اسٹیچو ہوتا ہے، زندگی میں اسٹیچو بنا دیتے ہیں اس کو، جہاں کہیں بھی اسٹیچو دیکھو، تمثال دیکھو، اس کو مار گراؤ، کیونکہ اسلام کا تو اسٹیچو پرمیسیبل ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ شرک کی طرف لے جانے والی چیز۔ آج اسٹیچو بنائیں گے، کل آ کے گلے میں کنٹھا ڈالیں گے، اس کے بعد کمڑیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے سجدے شروع ہو جائیں گے، ہو رہے نہیں ہو رہے۔ شرک کی ابتدا، شرک کی راہ، ایک تو شرک کی راہ کو ختم کرو، دوسری جو ہے شرک کی راہ جو بنی ہوئی ہے لوگوں کے اندر وہ بھی ختم کرو۔ وہ کیا ہے؟ فرمائے کہ جہاں کہیں بھی تم دیکھو کہ پکی قبر ہے، زمین سے اٹھی ہوئی پکی قبر ہے، اس کو مار گراؤ، زمین کے برابر کر دو، کیونکہ اسلام کے اندر پکی قبر کا کوئی تصور ہی نہیں، کوئی کانسیپٹ ہی نہیں۔ علی سے محبت کام کرو نا، جو یا علی کے نعرے لگاتے ہیں، حب علی کے نعرے لگاتے ہیں، انہی کے اندر یہ شرک بھرا ہوا، جس شرک کو مٹانے کے لیے حضرت علی نے خلافت کا پہلا قدم اٹھایا، اسی علی کا نام لے کر پنجے بٹھا رہے ہو، اسی علی کا نام لے کر قبریں بنائے ہو، اسی علی کا نام لے کر ماتم کر رہے ہو اور جو ہے تعزیے بنا رہے ہو۔ یہ کون سی محبت ہے؟ جس شرک کو مٹانے کے لیے حضرت علی نے اپنی خلافت لگا دی، اپنی محنتیں لگا دی، اپنی قربانیاں لگائیں، اسی علی کا نام لے کر تم شرکیات کو جنم دیے ہوئے اپنے معاشرے میں رکھے ہوئے ہو۔ اسلام کے اندر پکی قبر کا کوئی تصور نہیں، اور جب پکی قبر کا تصور نہیں ہے تو پھر درگاہ کہاں سے آ گئی؟ ہاں، یہ درگاہیں کہاں سے آئیں؟ قبرستان کے اندر جا کر دیکھیے، وہاں پر بھی کتنی پکی قبریں۔ حضرت علی کا جو کام تھا وہ کیا تھا؟ خلافت ملنے کے بعد آپ نے کہا کہ پورے کوفے کے اندر سے جہاں جہاں پکی قبر ہے ختم کرو، زمین بوس کر دو، زمین کے برابر مٹی سے مٹی کر دو، کیونکہ یہاں سے مٹی کرنے کے بعد وہ شرک کا جو کیڑا ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ پکی قبر کے بعد پھر وہاں سے جو ہے طوافیں ہوتی ہیں، زیارتیں ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہاں پر درگاہیں بھی بن جاتی ہیں، پھر وہاں سے شرک کا اڈا بن جاتا ہے۔ اس کے لیے کوشش کرو۔ حضرت علی کا پیغام ہے، شہادت علی وہ جو صرف ایک شہادت نہیں ہے، ایک تاریخی بات نہیں ہے، شہادت علی ہمارے لیے بہت سارے اسباق کو چھوڑ کر آگے نکلی ہے، ان اسباق سے ہمیں سبق لینا ہے۔ حضرت علی کی زندگی سے ہمیں جو قربانیاں ان کی دین کے لیے ہوئی، اس قربانی کی راہ پر ہمیں چلنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حقیقی معنی میں یہ محبتیں ہمارے دلوں کے اندر بھی ڈال دیں، اور ان صحابہ کی محبتوں کے ذریعے سے جو قربانیاں ان صحابہ نے دی، ان قربانیوں کی طرف اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت دے، ہمیں بھی توفیق دے، اس دین کے لیے ہم کچھ قربانی دے سکیں، اس قربانی کو اللہ قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے، ہمارے سننے کو قبول فرمائے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح یہاں پر اس مسجد میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جمع کیا ہے اپنے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ ان صحابہ کے ساتھ
حضرت ابوبکر، عمر و علی و عثمان رضی اللہ عنہم کے ساتھ اللہ ہم سب کو جمع فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ الحمد للہ علی احسانہ والشکر له على توفیقه وامتنانه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وسلم عليه تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كلامه العزيز: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين وعلى جميع الصحابة أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ آپ لوگوں کو خوشخبری دینا ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ کہ کئی لوگوں کو تو اطلاع مل گئی کہ الحمدللہ 7 والی زمین کا رجسٹریشن ہو چکا ہے، الحمدللہ جو 1200 اسکوائر فٹ انشاءاللہ اس مسجد میں شامل کی جائے گی ایکسٹینشن میں انشاءاللہ باذن اللہ۔ تو کارروائی اس کی مکمل ہو گئی، اور جو لوگ آکوپائڈ تھے وہاں پر وہ لوگ بھی الحمدللہ خالی کر دیے، ڈیمولیشن کا ورک بھی الحمدللہ شروع ہو چکا ہے۔ تو انشاءاللہ چند مہینوں کے اندر وہاں پر اس مسجد کا ایکسپینشن ہو جائے گا۔ تو گراؤنڈ +2 کا ابھی فی الوقت ہمارے پاس پلان ہے، کیونکہ اپروول کے اعتبار سے بڑا مسائل چلتے ہیں، تو انشاءاللہ اب اس کے لیے ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو مسجد کی تعمیر کے اعتبار سے اب جو بھی پاک نفوس اس کے لیے آگے بڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے ابھی دروازہ کھلا ہے۔ تو اس میں انشاءاللہ ہمارا پروگرام یہ ہے کہ چونکہ گراؤنڈ +2 1200 اسکوائر فٹ کا، یہ 3600 اسکوائر فٹ کا سمجھیے کہ جب اس وقت ہم تعمیر کے اعتبار سے ہم نے پلان بنایا ہوا ہے، تو یہ ایک مربع قدم 1 اسکوائر فٹ 3000 روپیے، اور ایک مسلح 8 اسکوائر فٹ کا ایک مسلح جو ہے 24000 روپیے، یہ جو ہے ہم نے متعین کیا ہے۔ اب جو جس استطاعت کے اعتبار سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، تو آپ لوگ آگے بڑھیں۔ جو بھی QR کوڈ کے ذریعے سے یا بینک کے ذریعے سے مسجد کے ایکسپینشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں، یا کوئی ہمارا آفس پہنچ کر جو ایک عطیہ دینا چاہتے ہیں، ان کے لیے الحمدللہ اللہ نے دروازہ کھول دیا ہے، اور چند مہینوں کے اندر انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ یہ بھی انشاءاللہ تعمیر ہو جائے گی، اور انشاءاللہ اگلے رمضان سے پہلے انشاءاللہ ہم وہاں پر بھی نماز پڑھنے والے انشاءاللہ بن جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ، بارک اللہ فیکم۔